سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے، چھٹا پارہ ہے۔ اب تک سورہ مائدہ کی 8 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ مائدہ کی 9ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور ثواب عظیم کا۔ کن سے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ پتہ چلا نجات کے لیے ایمان لانا ہی کافی نہیں، نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ دونوں چیزوں کو بیان کیا، پہلے ایمان کا ذکر کیا، بعد میں نیک اعمال کا ذکر کیا۔ تو ایمان مقدم ہے، یعنی پہلے ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال کتنا ہی کرتا رہے انسان، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ نیک اعمال کام نہیں آئیں گے۔ پہلے ایمان ہے، بعد میں نیک اعمال ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت عقیدے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے ہی سے زیادہ ہمارے ہاں عقیدے کا ذکر ہوتا ہے، عمل کا کم، عقیدے کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ عقیدے اور ایمان کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کم کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں رہا، ایمان ٹھیک نہیں رہا، تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ پہلے آدمی کا ایمان درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ وہ بہتر ہونا ضروری ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کی خدائی میں شریک نہ کرنا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے ان رسولوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا کہ جتنے بھی اللہ نے رسول اور انبیاء بھیجے وہ سب حق ہیں۔ ہاں، یہ مطلب ہے۔ ویسے تو ایمان ہم اپنے نبی پہ لائیں گے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی بھیجے اللہ نے وہ سب حق پر ہیں، وہ سب حق ہیں۔ ہاں، ان کی تعداد کے متعلق 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اعظام ہیں۔ تو یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ اب نبیوں کو ماننا فقط یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف یہ مطلب نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو تقاضے ہیں ان کو بھی ماننا، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ بھی ضروری۔ ہر ایسی چیز سے بچا جائے گا جو نبی کی شان میں توہین پر مبنی ہو۔ نبی کے فضائل بیان کیے جائیں گے، کمیاں بیان نہیں کی جائیں گی۔ یہ بیان کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انبیاء میں سب سے افضل بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حاضر و ناظر بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے سب کچھ اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے عقیدے کا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا۔ تو یہ مطلب ہے عقیدے کا۔ تو ایمان یہ پہلے ضروری ہے، اور عمل جو ہے وہ بعد میں ہے۔ عمل وہی کام آئیں گے جو ایمان پر مرتب ہوں گے۔ ہاں، لیکن عمل بھی ضروری ہے۔ فقط ایمان جو ہے وہ فقط ایمان لا کر آدمی گناہ کرتا رہے، بے عملیاں کرتا رہے، بدکاریاں کرتا رہے، تو جو ہے وہ نجات کے لیے ایمان کافی نہیں ہوگا، بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے۔
اچھا نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں آیا نیک اعمال کرنے ہیں آپ کو۔ نیک اعمال، اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضائے الہی کا سبب ہو، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا ذریعہ جو عمل بن جائے وہی نیک عمل ہے۔ اس میں فرائض بھی آ گئے، واجبات بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئیں، مستحبات بھی آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ جو بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہو وہ نیک عمل ہے۔ تو نیک عمل کا مطلب یہ ہوا کہ فقط یہ نہیں کہ نیک کام کرنا یہی نیک عمل ہے، برائی سے بچنا بھی نیک عمل ہے۔ تو برائی سے بچنا اور نیک اعمال اختیار کرنا یہ مطلب ہے نیک اعمال کا۔ آج کل کیا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے نظریے کے مطابق جو ہے وہ اپنے اعمال کو نیک اعمال سمجھ لیا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اگر کوئی خرچ کرتا ہے قوم مسلم کے لیے، کوئی جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں۔ فقط اتنا کرنا یہ نیکی کا سبب نہیں ہے۔ فقط غریبوں پہ خرچ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ کرنے والا نیک ہو گیا، یا فقط دنیا میں کوئی کسی کو نیک کہہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیک ہو گیا۔ آج کل کیا ہے، پیمانہ لوگوں نے اپنے نیک ہونے کا پیمانہ مقرر کر لیا ہے۔ کوئی اگر عوام میں مشہور ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نیک ہو گیا۔ ہوتا نا، کوئی آدمی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں نیک ہوں، اگرچہ کتنے گناہ کرتا رہے باقی۔ تو یہ ایک نیک عمل تو مانا جائے گا یہ، لیکن آدمی اس کی بنیاد پر نیک کہا جائے، آدمی صالح کہا جائے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی نیکی کا جو پیمانہ اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، آدمی کے صالح ہونے کا جو پیمانہ اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، تب آدمی نیک مانا جائے گا۔ کسی ایک عمل کی بنیاد پہ کسی آدمی کو نیکی کا سرٹیفکیٹ دے دینا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، کسی نے کوئی نیک کام کیا تو ہم کہنے لگتے ہیں یہ آدمی بڑا نیک ہے، وہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی میں نیک ہوں، اگرچہ باقی گناہ کرتا رہا وہ نہیں۔ ہر اعتبار سے نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھے کام ہیں انہیں اختیار کرنا، اور جو بھی برے کام ہیں ان سارے کاموں سے بچ جانا، یہ نیکی کا معیار ہے، یہ تقوی کا معیار ہے۔ ہاں، اور اگر آدمی کتنے نیک کام کرتا ہے، دوسری طرف جھوٹ بھی بولتا ہے، ادھر 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف چوری بھی کرتا ہے، ادھر جو ہے وہ 5 وقتہ نماز روزے سب کچھ کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن ایک طرف کچھ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے، تو وہ نیک نہیں ہے۔ اس کے جو عمل نیک ہیں ان اعمال کو نیک کہا جائے گا، لیکن وہ آدمی نیک نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس عمل سے بچے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور ہر وہ عمل کرے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیک مانا جائے گا۔ یہ مطلب ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اختیار کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے ہیں، یہی جہنمی ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے اب خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے حضور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی حضور پر ایمان نہیں لایا، اگرچہ وہ سارے انبیاء کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کتابوں کا اقرار کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر حضور پر ایمان نہیں لایا تو وہ جنتی نہیں کہا جائے گا، وہ نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی، اب چاہے اس میں یہودی بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، چونکہ یہ سب جو ہے حضور پر ایمان نہیں لائے۔ یہودی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، یہ نصرانی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، لیکن حضور پر چونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ نجات یافتہ نہیں مانا جائے گا، وہ جہنمی ہی کہا جائے گا۔ حضور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، اور ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے یہیں پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے،
تو ایک فرشتہ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنتیوں کو پکارے گا کہ اے جنتیوں اب خوش ہو جاؤ، اے جنتیوں اب خوش ہو جاؤ، اب تمہیں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، صحت یاب، ہمیشہ صحت یاب رہو، اب کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اب تم جنت میں داخل ہو گئے ہو، ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نکالے نہ جاؤ گے۔ ہاں، تو جو جنت میں چلا جائے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ نیک اگر آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، حضور پر ایمان لایا ہے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے خاتمہ ہوا ہے تو۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہ کیے ہیں اس نے تو گناہوں کی سزا بھی بھگتنی ہوگی، اور گناہوں کی سزا بھی ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ ایک جو ہے خالی نماز چھوڑنے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آدمی اگر جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں ایک روایت میں 80 سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج آدمی تھوڑی تھوڑی بیماریوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ عدل یہی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو معاف کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیمانہ یہی ہے، ایک نماز چھوڑنے کا اتنا زیادہ گناہ ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں، بیماری یا کوئی بھی بات ہو جائے تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھنے آنا چاہیے۔ بیمار بھی آدمی تو شریعت نے بڑی جو ہے وہ چھوٹ دی ہے، آدمی بیمار ہے، مسجد تک نہیں آ سکتا تو گھر میں پڑھ لے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا نماز تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں۔ ہاں، جب بالکل اس حد تک پہنچ جائے کہ لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ، تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نماز کو معاف کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ، ایک مسئلہ بھی بتا دوں، بہت سے لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تو نماز فرض کو بیٹھ کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اور کھڑا ہو کے وہ مطلب ٹیک لگا کے بھی اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی سہارے کی ایسی چیز ہے کہ وہاں ٹیک لگا کے وہ کھڑا ہو سکتا ہے دیوار کے برابر میں، تب بھی اس کو کھڑا ہونا ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ اتنا کھڑا ہو سکتا کہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ دے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہہ دے، تب بھی اس کے لیے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا کھڑا ہو سکتا اتنا کھڑا ہو، اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا تب وہ بیٹھے گا۔ آج کل تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا، بیٹھ کے فرض نماز نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی اس صورت میں اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو۔ ہاں، کھڑا ہو سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کی ایسی پریشانی ہوتی ہے ٹانگوں وغیرہ میں کہ وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو جو نماز جتنا مطلب قیام جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہی ہوگا، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور اگر کرسی پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے وہ اشارے سے، تو کھڑے ہونے کے بعد جب امام رکوع میں جائے تو وہ اس وقت بیٹھ جائے، اور اس وقت رکوع اور سجدہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ کھڑے اگر نہیں ہو سکتا بالکل بھی تب تو بیٹھ کے اجازت ہے۔ تو یہ مسئلہ دھیان رکھیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چل کر کے آتے ہیں آرام سے بالکل ٹھیک ٹھاک، اور مسجد میں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو بیٹھ کے فرض نماز نہیں ہوگی۔ جتنا کھڑا ہو سکتا اتنا کھڑا ہو جائے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو یہ آج کل فیشن چل پڑا، تھوڑی تھوڑی بیماری میں آدمی کرسی ڈال کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے کام آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہو، جا رہے ہو، آ رہے ہو کہیں بھی، اور نماز میں جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم، تمہاری طرف ہاتھ دراز کرنے کا، تم پر ہاتھ بلند کرنے کا جب ارادہ کیا، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل و بھروسہ کرنا چاہیے۔
اس آیت کریمہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں آپ ٹھہرے ایک درخت کے نیچے، تو صحابہ بھی ساتھ میں تھے، صحابہ جدا جدا سب الگ الگ جو ہے وہ لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، اور تلوار آپ نے اپنی ایک درخت سے لٹکا دی۔ ایک کافر آیا، اور آنے کے بعد اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارا اور آپ کے سینے مبارکہ پر بیٹھ گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں، اور کہنے لگا کہ اے محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ۔ ایک یا دو یا تین مرتبہ اس نے پوچھا اور حضور نے یہی ارشاد فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ سننے کے بعد تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی ہیبت سے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت جبریل امی آئے، اور حضرت جبریل امی نے اس کی تلوار کو اس کے ہاتھ سے گرا دیا۔ اب تلوار حضور کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ نیچے آ گیا۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا تو بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا، حضور پوچھتے رہے اس سے بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا لیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے پورا معاملہ اپنے صحابہ کو بتایا اور اس کو جو ہے معافی دے دی۔ تو وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن جاتے یہ کہتا جا رہا تھا کہ آج کے بعد میں تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ بعد میں ایمان لایا نہیں لایا، لیکن اس وقت وہ ایمان نہیں لایا، اور حضور کے اخلاق سے متاثر بہت ہوا، اور کہا کہ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی جو ہے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ اچھا، وعدے کا معاملہ یہ تھا کہ اہل عرب کے کافر، جو اہل عرب میں کافر ہوتے تھے نا، وعدے کا وہ بھی بہت زیادہ پاس و لحاظ وعدہ اگر کر لیتے تھے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے کافر بھی۔ تو وعدہ ایک بڑی اہم چیز ہے، وعدہ آدمی کسی سے کر لے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کو حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی۔ جیسے جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے، ایسے ہی جو ہے وعدہ خلافی کرنا بھی نفاق کی علامت ہے۔ وعدہ کرو تو اسے نبھاؤ۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وعدہ خلافی کرے۔ تو ایک شان نزول تو اس آیت کریمہ کا یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی نذیر، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، حضور ان کے پاس گئے، انہوں نے کسی کام سے حضور کو بلایا تھا، کوئی اہم میٹنگ تھی، تو حضور کو بٹھا دیا ایک جگہ، اور بٹھانے کے بعد انہوں نے سازش رچی کہ ایک دیوار پر اپنے ایک یہودی کو چڑھا دیا، اور بھاری پتھر اوپر دیوار پر رکھ دیا، اور اس سے یہ کہا کہ جب یہ بیٹھیں مسلمانوں کے پیغمبر تو اس پتھر کو ان کے اوپر گرا دینا۔ یہ سازش رچی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا اور حضور کو یہ بات بتا دی۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں حضور کو جو ڈائریکٹ بتائی جاتی تھیں، یعنی حضرت جبریل کا واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جبریل حضور پر وحی لاتے تھے نا، وحی لے کر حضرت جبریل آتے تھے، لیکن بہت سی باتیں ایسی جو وحی کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے قلب اطہر میں الہام فرما دیتا بغیر وحی کے۔ تو حضور کے قلب اطہر میں الہام فرما دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ایسے ایسے جو ہے انہوں نے سازش رچی ہے، چونکہ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ ہاں، اور یہی وجہ تھی کہ حضور مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے خطرناک حالات میں آئے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ جنگ احد میں جو ہے مکمل طریقے سے آپ کو گھیر لیا گیا تھا، خبر بھی مشہور ہو گئی تھی، لیکن آپ کا ایک دانت کا کنارہ شہید ہوا تھا۔ وہ واقعہ ہے نا بہت مشہور کہ جنگ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور اس کو بات آ گئی تو میں بتا دوں، یہ غلط روایت بھی مشہور ہو گئی اس حوالے سے کہ حضرت اویس قرنی نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں شب بارات میں جو ہے حلوہ اس لیے بناتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کے دانت نہیں تھے، انہوں نے حضور کی محبت میں، حضور کا جو دانت شہید ہوا تھا جنگ بدر میں، تو حضور کی محبت میں انہوں نے اپنا دانت توڑ دیا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سا دانت شہید ہوا، تو انہوں نے سارے دانت توڑ دیے۔ تو یہ روایت غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کی خبر دانت شہید ہونے کی حدیثوں میں آئی کہ حضور کا دانت شہید ہوا، حالانکہ دانت بھی پورا شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور کے دانت کا اوپر کا کنارہ صرف جھڑ گیا تھا اور خون نکلنے لگا تھا۔ ہاں، ورنہ ایسا کوئی بھی بیماری یا کوئی عیب نبی کی ذات میں نہیں آ سکتا جس سے لوگ گھن کریں، تو دانتوں کا نہ ہونا یہ بھی جو ہے کمی سمجھی جاتی ہے۔ تو حضور کے اندر حضور کا پورا دانت شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف جو ہے وہ کنارہ جھڑ گیا تھا دانت کا، جس سے خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایسے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بہت سے میلاد خواں حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ۔ وہ ان کا صبر مشہور ہے نا کہ انہوں نے صبر بہت زیادہ کیا تھا، تو یہ کتابوں میں بھی لکھا گیا، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، تو یہ بھی غلط ہے۔ نبی کے بدن میں کیڑا نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ کیڑا پڑنا یہ ایسی چیز ہے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، اور نبی کے جسم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر آبلے پڑ گئے تھے، آبلے یعنی فلک پڑ گئے، جیسے جلنے کے بعد فلک پڑ جاتا ہے نا، اس طرح کے فلک جو ہے ان کے بدن میں پڑ گئے تھے، جو کچھ دن تک رہے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ صبر کیا تھا، اللہ نے آزمایا تھا اور آپ صبر میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ ہاں، تو ایسی چیزیں جو ہے یہ غلط مشہور ہو گئی ہیں۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، یعنی اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی کو آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، چونکہ حضور کی سلامتی، حضور کا سلامت رہنا، حضور کی جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، تو یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسا احسان ہے اللہ کا جو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر ہے۔ چونکہ حضور کی سلامتی ہم سب کے لیے حضور جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے ہمارے لیے سلامت رکھا، تو یہ ہم سب پر احسان ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ بار بار قرآن میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرتا ہے تو شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس لیے بار بار آدمی کو اللہ کی کسی نہ کسی نعمت کو جو ہے یاد کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے یہ سوچتے رہنا چاہیے، یار اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں، یہ سوچنا چاہیے یار اللہ نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے، دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے، یہ سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے قدم عطا فرمائے، دیکھو بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پیر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھا مکان عطا فرمایا، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے رہنے کے لیے جھوپڑیاں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیتوں میں جو ہے یہی سے شروعات ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو نعمتوں کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر گزار بن جاتا ہے، تو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آگے آیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈر کا مفہوم بہت بار بیان کر دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی ذات پر آدمی بھروسہ کامل رکھے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، ذات پر اللہ کی بھروسہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ کریں، کمائیں، کاروبار کریں، کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، اس طرف سے توجہ ہٹائیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے شروع کریں۔ کوئی بھی کام اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے۔ مومن جو ہے وہ ہتھیاروں پہ یا ان سب چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنا یہ اچھی بات، انبیاء نے اختیار فرمائے، نبیوں نے اختیار فرمائے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ چیز جو ہے یہ بھروسے کے خلاف ہے۔ تو اسباب اختیار کرنے چاہیے، مال و دولت جمع کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ کہ بھروسہ کوئی اپنا ہاتھ دکھا رہا کسی ڈاکٹر کو تو سبب تو اختیار کرے، اچھی بات ہے، لیکن نیت میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ بیماری کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن مؤثر حقیقی جو ہے وہ حقیقی اعتبار سے جو شفا دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بھروسہ مومنوں کو اللہ ہی کی ذات پر کرنا چاہیے۔ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔